اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، بے شک میں پورا لینے والا ہوں آپ کو، ورافعک الی، اور بلند کرنے والا ہوں آپ کو اپنی طرف۔ متوفیک یہ توفا سے ہے، باب تفاعل ہے، اس کا روٹ واو فا یا ہے، واو فا یا، اسی سے وفا ایفا عہد اسی سے ہی ہوتا ہے۔ وفا کا مطلب پورا کرنے والا، وعدے کو پورا کرنے والا۔ توفا وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ اس کا لفظی مطلب پورا لینا، پورا لینا یا پورا دینا۔ موت کے لیے توفا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ موت بھی یہ بھی پورا لینے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ کیسے کہ موت کی صورت میں انسان کے جو دنیاوی اعمال ہیں، ظاہری اعمال، وہ انسان سے منقطع ہو جاتے ہیں، اور انسان جسمانی طور پر وہ آپ سمجھیے اس کی روح الگ ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے اس کے جسم سے، اور وہ دنیا میں جو کچھ ہاتھ پاؤں ہلاتا تھا، جو کچھ عمل کرتا تھا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، گویا کہ اس کے اختیارات اسے سلب کر لیے گئے ہیں۔ تو موت بھی پورا لینے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس لیے موت پر بھی لفظ توفا کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ فوت کر دیتے ہیں جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ اب یہاں اللہ یتوفی الانفس، یہاں یتوفا یہی لفظ ہے، یتوفا مضارع ہے، یہی اسی سے، یہ متوفی کا اسی سے اسم فاعل ہے، وہ بھی باب تفاعل ہے، یہ بھی باب تفاعل ہے، تو وہاں موت مراد ہے۔ اسی طرح اس کا اطلاق نیند پر بھی ہوا ہے، چونکہ نیند میں بھی عارضی طور پر انسان کے اختیارات جسمانی اس سے سلب کر لیے جاتے ہیں۔ نیند کے اندر انسان دیکھتا نہیں ہے، انسان کا سننا اور باقی جو احساسات ہیں وہ عارضی طور پر آپ سمجھیے منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو نیند پر بھی توفا کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں موت اور نیند دونوں پر توفا کا اطلاق ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی دیکھیے یہ سورہ نحل ہے، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تمہیں فوت کرے گا۔ یہاں یتوفاکم فوت کرنے کے معنی میں ہے۔ اور یہ جو سورہ زمر آیت نمبر 42 میں نے آپ کے سامنے بھی آیت پڑھی تھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہ وہی یتوفا متوفی کا والا، یہ موت کے معنی میں ہے۔ اللہ فوت کر دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جو ابھی نہیں مری ان کی نیند میں، یعنی اللہ ان کو ان کی نیند میں فوت کر دیتا ہے۔ اب یہاں نیند پر بھی توفا لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ توفا کا مطلب ہوتا ہے پورا لینا یا پورا دینا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ فرماتے ہیں، ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، یعنی قیامت کے دن جو اس نے اچھے برے کام کیے ہیں اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ تو پورا لینا، پورا دینا۔
تو موت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور نیند پر بھی، چونکہ نیند میں بھی ظاہری عارضی طور پر انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تو نیند پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ اپنے اسی لغوی معنی پورا پورا لینے کے معنی میں ہے، اور یہاں پورا لینے سے مراد موت والا پورا لینا نہیں ہے، یہاں پورا لینے سے مراد جسم اور روح سمیت پوری طرح اٹھا لینا، اور اس کی وضاحت اگلے لفظ سے بھی ہو رہی ہے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں، یہاں فوت کرنا مراد نہیں ہے، یہاں پورا لے لینا جسم اور روح سمیت زندہ ہی۔ کیا دلیل ہے اس کی دلیل اسی سے اگلا لفظ ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ واو تفصیلی ہے، یعنی متوفیکا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی طرف اٹھانے والا، اگلا لفظ بتا رہا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور بلند کرنے والا ہوں آپ کو اپنی طرف، آپ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، یعنی میں آپ کو زندہ ہی اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور اس کی تائید قرآن کریم کی دیگر آیات کریمہ سے اور دیگر احادیث نبویہ سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود اپنی سازشوں کے مطابق قتل نہیں کرا سکے شام اور فلسطین کے بادشاہ سے، کوشش انہوں نے کی، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کسی اور پر ڈال دی گئی، اسے سولی دے دی گئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، جسم اور روح سمیت پوری طرح لے لیا۔ تو یہاں متوفیکا سے مراد پورا لے لینا ہے، جسم روح سمیت زندہ ہی اٹھا لینا ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اس کی پوری وضاحت کر رہا ہے، اور جیسے اس کی وضاحت جیسے میں نے ذکر کیا قرآن کریم کی دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے، جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود بدبختوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول تھے انہیں قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یہود یقینی طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ کیا ہوا تھا؟ اللہ نے اٹھا لیا تھا انہیں اپنی طرف۔ یہودی قتل نہیں کر سکے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، کوشش انہوں نے کی، سازش انہوں نے کی، لیکن وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا انہیں، اور نہ انہوں نے ان کو سولی دی، ولیکن شبہ لہم، لیکن شباہت ڈال دی گئی تھی ان کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کسی اور کی بنا دی گئی تھی، اسے انہوں نے قتل کر دیا، سولی بھی دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پہ وہ قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اور دیگر آیات و احادیث سے اس کی بڑی وضاحت سے تائید ہوتی ہے۔ تو پتہ لگا کہ متوفی کا یہ پورا پورا لینا یعنی جسم اور روح سمیت زندہ اٹھانے کے معنی میں ہے، اور اس کی بہت بڑی دلیل اس سے آگے واو تفسیری ہے، اور رافعک الیہ وہ اس کی پوری طرح وضاحت کر رہا ہے۔ نہیں دیکھیے یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کس کو کس کی شکل دے دے اور کس کی شکل کس کے قریب بنا دے، واللہ عالم، یہ بات بالیقین نہیں کی جا سکتی۔ کسی حضرت عیسیٰ کے حواری پر ان کی شکل شباہت ڈالی گئی تھی، یا وہ جو پیش تھا ان کی مخالفت میں اور اس سازش میں جو سرغنہ تھا، اس پر حضرت عیسیٰ کی شباہت ڈالی گئی تھی، اللہ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ کی شباہت ڈال دی گئی تھی کسی اور پر، اور اسے انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ متوفی کا یہاں وہ جو متوفی کا معروف معنی فوت کرنا ہے، جو پورا پورا لینے کی بعض صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جسمانی طور پر سارے اعمال سلب کر لینا، فوت کر دینا۔ بعض کہتے ہیں یہاں بھی متوفی کا فوت کرنے کے معنی میں ہے، لیکن پھر آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ قرآن کریم میں کئی مرتبہ تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر متوفی کا کوئی اس کے اصل معنی میں رکھیں، فوت کرنے کے معنی میں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر اصل عبارت اس طرح ہوگی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی رافعک الی و متوفیک۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے کے بعد پھر میں آپ کو فوت بھی کر دوں گا، یعنی جب میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اور اپنی طرف اٹھانے کے بعد دوبارہ قرب قیامت دنیا میں بھیجوں گا تو پھر آپ کو میں موت بھی دوں گا۔ پھر وہاں یہ جو فوت کرنے کی بات ہے یہ اٹھانے والے مرلے کے بعد قرب قیامت ہوگی، جب نبی کریم جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بحیثیت امتی آئیں گے قرب قیامت اور دجال کو قتل کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو فوت بھی کر دیں گے تبھی زندگی گزارنے کے بعد۔ بہرحال متوفی کا معنی ورافعو کا الیہ کی وجہ سے پورا اٹھا لینا، جسم روح سمیت کر لیا جائے، اور رافعو کا الیہ وہ بھی اسی معنی میں ہوگا، یہ معنی کر لیا جائے، تب بھی تمام آیتوں کو اور احادیث مبارکہ کو اکٹھا کیا جائے، مطلب یہی بنتا ہے۔ یا پھر متوفی کا کو فوت کرنے کے معنی میں ہی رکھا جائے، اور رافعو کا الیہ اور متوفی کا میں تقدیم و تاخیر مانی جائے، اور پہلے اٹھانا مراد لے لیا جائے۔ حضرت عیسیٰ اس وقت آسمانوں پہ ہیں، جس طرح بہت ساری احادیث مبارکہ سے بھی پتہ لگتا ہے، اللہ نے زندہ انہیں اٹھایا ہوا ہے، پھر وہ آئیں گے، تو متوفی کا سے مراد پھر وہ دوبارہ آنے کے بعد قرب قیامت ان کی تبھی موت مراد ہو۔ تو بہرحال دونوں طریقوں سے وہی معنی بنتا ہے جس کی تائید دیگر آیات اور دیگر احادیث مبارکہ دیگر نصوص سے ہوتی ہے، اور یہی طریقہ کار ہے کہ کسی بھی مسئلے کا گہرا علم حاصل کرنا ہو تو اس مسئلے کے متعلق تمام آیات و احادیث کو اکٹھا کر کے پھر معنی واضح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزے دیے، اللہ نے آپ پر بڑے احسانات کیے، اللہ نے روح القدس سے آپ کی مدد کی، تو یہ معاملہ بھی ایک معجزاتی معاملہ ہوگا، اور یہ معاملہ بھی جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کر ہوگا، آپ کا دنیا سے اٹھنا پہلے مرلے میں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کرنے والا ہوں آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا میں ان سے آپ کو پاک کر دوں گا۔ کیا مطلب ان سے آپ کو پاک کر دوں گا؟ یعنی ان کافروں نے آپ پر جو جھوٹے سچے الزامات لگائے ہیں وہ الزامات آپ سے دھو ڈالوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے دھو ڈالے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بدبختوں نے ولد الزنا ہونے کے الزام لگائے، ولد الحرام ہونے کے الزام لگائے، الٹے سیدھے الزام لگا کر بادشاہ کے سامنے انہیں برا کیا، اور بادشاہ سے کوشش کی انہوں نے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اتنے بدبخت ہے کہ بعد میں وہ دعویٰ کرتے رہے کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا، یعنی کافروں کے گندے الزامات سے آپ کو پاک کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا۔ خاص طور پہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی برات قرآن کریم میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ وہ نعوذ باللہ وہ حرام کاری کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی تو پیدائش ایک بڑی معجزاتی طریقے سے ہے، وہ اور سیدہ مریم اللہ کی بہت بڑی نشانی تھے۔ اللہ نے پاک کر دیا آپ کو کافروں سے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے پیروی کرنے والوں کو کافر لوگوں کے اوپر کر دوں گا قیامت تک۔ کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد عیسائی جنہوں نے آپ کی پیروی کی، تو اللہ نے عیسائیوں کو قیامت تک جو ہے وہ یہودیوں پر، کافر لوگ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں کافر یہودیوں کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے صراحت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کے نبی ہونے کا انکار کیا، ان پر اترنے والی کتاب کا انکار کیا، تو آپ کی پیروی کرنے والوں کو کافروں کے اوپر کر دوں گا قیامت تک، یعنی عیسائیوں کو یہودیوں پر جو ایک دنیاوی ظاہری غلبہ ہے وہ مراد ہے، کہ عیسائی جو ہیں وہ ظاہری طور پر دنیاوی طور پر یہود پر غالب رہیں گے، اور آپ دیکھیں کہ
کہ وہ عیسائی وہ ہمیشہ سے یہودیوں پر غالب ہی رہے ہیں اپنی کثرت کی بنا پر بھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ سے مراد مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار ہیں۔ آپ کے حقیقی پیروکار تو عیسائی بھی نہیں ہیں۔ آج عیسائیوں کا کون سا گروہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار کون ہوئے؟ مسلمان۔ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب کون ہے؟ مسلمان۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اسی اگلے پیج میں اسی سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم، یہ جو یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جھوٹا دعویٰ ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو حنیف مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ مشرک نہیں تھے۔ پھر فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے عیسائی بھی نہیں تھے، اور جو یہودی عیسائی ہیں آج وہ ابراہیمی کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دور میں، حضرت ابراہیم کے دور میں۔ حضرت ابراہیم کے پیروی کرنے کا دعویٰ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، نہیں، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حقیقی طور پر ان کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل ابراہیمی ہیں۔ والذین آمنوا، اور مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ صحیح ابراہیمی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا، عاشورہ کا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، تو یہودی کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا شکرانے کا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، یہودی تو حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو صحیح ماننے والے ہم مسلمان ہیں، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے شکرانے کا، وہ روزہ ہم رکھیں گے، لیکن ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں۔ بالکل اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار آج کے عیسائی نہیں ہیں، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے حواری وہ تھے، اور یا پھر مسلمان ہیں آج، وہ مسلمان جو اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہیں، اور اسلام ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ گویا کہ اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک، وہ لوگ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی میں انہیں کافروں کے اوپر کر دوں گا قیامت تک۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیے رکھا ہے جب تک مسلمان اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا رہے، اور جب مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا، اور ایک وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ غلبہ دیں گے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہے، اللہ کے سارے وعدے پورے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ فرماؤں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہودیوں نے اختلاف کیا، پھر جو عیسائیوں نے آپس میں ہی اختلاف کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس اختلاف کا فیصلہ سب نے میرے پاس آنا ہے، سب نے میری طرف لوٹنا ہے۔ کوئی دنیا میں مان لیا کسی نے دلیل کے ساتھ تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو پھر آخرت میں ہی فیصلہ کروں گا۔ اصل میں دنیا میں فیصلہ ہو جائے، دنیا میں انسان دلائل کی بنا پر حق کو تسلیم کر لے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب گزرتی ہے، اور انسان دنیا اور آخرت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اگر دنیا میں اس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ حق کو قبول کر لے دلائل کی بنا پر۔
اگر وہ دنیا میں حق کو قبول نہ کرے تو قیامت میں اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا ہے، لیکن تب مسئلہ یہ ہوگا کہ تب مان تو سب جائیں گے قیامت کے دن، لیکن پھر قیامت کے دن انسان توبہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ دارالعمل دنیا ہی ہے، دارالعمل آخرت نہیں ہے، آخرت تو دارالجزا ہے، پھر تو بدلہ ملنا ہے۔ جو دنیا میں غلطی پر رہا، اللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو کر دیں گے، لیکن پھر قیامت کے دن توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، دوبارہ دنیا میں جا کر اپنی اصلاح کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہی معاملہ کہ جو ادیان کے مابین اختلاف ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور یہی معاملہ مسلمانوں کے مابین جو اختلاف ہے اس کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ ادیان میں سے کون سا دین بہتر ہے؟ اسلام، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، ہندوازم، یہ جو بھی، اس اختلاف کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہو جائے گا اگر کوئی دنیا میں نہیں مانے گا۔ اور مسلمانوں میں سے مسلمان بھی 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کہ کون سا گروہ جماعت ہے اور کون سا گروہ جو ہے وہ حق گروہ ہے، وہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ نبی کے وہ گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طور طریقے پر ہے، وہی واحد گروہ ہے جو جنتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اس کا فیصلہ کر لے، اپنے اختلافات کا حل قرآن سے کروا لے، اپنے اختلافات کا حل، اپنے تنازعات کا حل اللہ اور رسول سے کروا لے تو وہ کامیاب ہے، ورنہ آخرت میں اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے، لیکن آخرت میں صرف دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، آخرت میں کسی کو توبہ کرنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بارے میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ زیادہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہ بہت اچھا ہے۔ تو دنیا میں کوئی حق کو قبول کر لے، کوشش کرنے کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد، چاہے کتنی قربانی دینی پڑے، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ پھر اللہ فیصلہ فرمائے قیامت کے دن۔ اللہ نے تو فیصلہ فرمانا ہی فرمانا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بس میں عذاب دوں گا انہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق واضح تو کر دیں گے، لیکن اب جو کافر لوگ، اللہ بتا دیں گے یہ کافر تھے، یہ غلط تھے، یہ غلطی پر تھے، پھر اب کسی کو مان سب لیں گے قیامت کے دن، لیکن اب قیامت کے دن توبہ کرنے کی، مسلمان ہونے کی تو توفیق نہیں ملے گی، حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ پھر جو کافر رہا، اللہ فرماتے پھر میں اسے دردناک عذاب دوں گا، بڑا سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورا پورا دیں گے ان کو ان کا اجر۔ یوفیہم، یہ وہی متوفی کیسے ہے، اللہ پورا پورا دیں گے ان کو ان کا اجر۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اللہ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہاں ظالموں سے کیا مراد ہے؟ پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایمان والوں کے بالمقابل ظالم ہے، ایمان والوں کے بالمقابل ظالم ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ ان کو ان کا پورا اجر دیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو پتہ لگا جو مومن نہ ہو وہ ظالم ہوتا ہے۔ ظالم صرف وہ نہیں ہوتا جو ظاہری طور پر کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ مارے، جو کسی کی چوری کرے، جو کسی کو تکلیف پہنچائے، فساد فی الارض کرے، ظاہراً دوسرے کو نقصان پہنچائے، صرف وہی ظالم نہیں ہوتا، وہ تو ظالم ہے ہی ہے۔ ایک بندہ مومن نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا ہے، قرآن کریم کا انکار کرنے والا ہے، چاہے وہ کسی پر ظاہراً زیادتی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر بھی وہ ظالم ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کا ذکر کر کے آیت کریمہ کے آخر میں ظالموں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بالمقابل لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بڑا غور طلب ہوتا ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ ایک گروہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس گروہ کے بالمقابل گروہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ اسے پہلے گروہ کا متضاد یا اس کے بالمقابل گروہ مان رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا، نیک عمل کرنے والا ہوگا، وہ ظالم نہیں ہوگا، اور جو اس ایمان میں اور نیک عمل میں جتنی کوتاہی کرنے والا ہو، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ظالم ہے، اور جو بالکل ایمان کو چھوڑنے والا ہے، نیک عمل کو چھوڑنے والا ہے کفر کر کے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ شرک سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک اور کفر۔ اور پھر جو ایمان اور عمل صالح میں جتنا کمزور ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہیں، وہ بھی درجہ بدرجہ ظالم ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے کے بالمقابل شخص ظالم ہوتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ اس کی آگے کرتا ہوں۔ اصل میں اس کی وضاحت اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ظالم یا فسادی صرف وہی ہوتا ہے جو کسی دوسرے پر ظلم کرے، جو فساد فی الارض کرے، جو کسی دوسرے کا نقصان کرے، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے، وہی ظالم ہے، وہی فسادی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ پر ظلم کرے، اپنی عقل کو نقصان پہنچائے، خودکشی کر لے بالفرض، ایک بندہ شراب پی لے، لوگ کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہا ہے نا، اس نے کسی دوسرے پر تو زیادتی نہیں کی۔ ایک بندہ زنا کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں مغرب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زنا بالجبر تو جرم ہے، زنا بالرضا کوئی جرم نہیں ہے۔ بالکل غلط موقف ہے۔ جس طرح زنا بالجبر ظلم ہے، اس طرح زنا بالرضا بھی جرم ہے، یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، انسان نسب کو خراب کر رہا ہے، اور انسان اللہ کے حکم کی پامالی کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان شراب پی کر اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان شرک کر کے اپنی دنیا آخرت تباہ کرتا ہے، اس سے بڑا فساد اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس کی وضاحت 3-4 آیتوں کے بعد، یہ موضوع دوبارہ آ رہا ہے، اللہ کرے کہ اگر یہ آج مکمل ہو جائے تو میں اس کی وضاحت اس رکوع کے آخر میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا، نتلوہ علیک، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو آپ پر، من الآیات، آیات سے، والذکر الحکیم، اور ذکر حکیم سے۔ یہ جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور یہ بڑا حکمت والا ذکر ہے، بڑی زبردست قسم کی نصیحت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ آیات وفد نجران جو عیسائیوں کا وفد تھا، ان کے ضمن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہی حق ہے، یہی اللہ کی آیتیں ہیں، یہی ذکر حکیم ہے، تمہیں اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم کے، خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا تھا ان کو، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو، من تراب، مٹی سے، ثم قال له، پھر کہا تھا ان کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کیونکہ یہ آیات عیسائیوں کے ضمن میں اتری ہیں، عیسائیوں کا سب سے بڑا دلیل اور سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خرق عادت پیدائش کو آپ بھی مانتے ہیں۔ یہودی تو کہتے ہیں کہ وہ پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوئی ہے، نعوذ باللہ حضرت مریم نے زنا کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ جو ہے اس نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائی وہ بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش خرق عادت مانتے ہیں، لیکن وہ خرق عادت مانتے وہ حضرت عیسیٰ کی ذات میں غلو کرتے کرتے وہ انہیں ابن اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کی پیدائش کتنے خرق عادت ہے، ان کے پاس کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں۔ کسی بھی عیسائی سے بات کریں تو یہی اس کے دلائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی پیدائش خرق عادت ہونا، اگر یہ اسے ابن اللہ یا اللہ بنا دیتا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ سے بڑا رب تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ تو ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش تو زیادہ خرق عادت ہے۔ اگر رب ہونے کی، اللہ ہونے کی یا ابن اللہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ کیونکہ ان کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی،
تو پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے، اماں حوا کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو الٹے سیدھے فضائل غلب کر کے، حضرت عیسیٰ کے بہت فضائل ہیں، وہ اسلام میں تسلیم شدہ ہیں، مسلمان ان کو مانتے ہیں، اور جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور جلیل القدر رسول نہ مانے اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا، جو اللہ کے لیے گالی ہے، یا انہیں اللہ قرار دے دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کے بیٹا قرار دینے کی جو وجوہات ہیں، روح اللہ یا کلیمت اللہ، وہ ساری چیزیں سیدنا آدم علیہ السلام میں بھی پوری اترتی ہیں، تو میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ اس معنی میں تو پھر تمام انسان بھی روح اللہ ہیں اور کلیمت اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا کلمہ بھیجا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، اور حمل ٹھہر گیا، جیسے اللہ کی مرضی تھی ویسے ہوا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس معنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہتے ہیں، اور اس معنی میں سیدنا آدم علیہ السلام بھی کلیمت اللہ ہیں۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ ان کی پیدائش بھی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش تو باپ کے بغیر ہے، ان کی پیدائش ماں باپ دونوں کے بغیر ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا تھا ان کو، اور کہا تھا کن ہو جا، تو وہ ہو گئے تھے، تو حضرت عیسیٰ بھی ہو گئے۔ تو اگر اس وجہ سے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے یا اللہ بن جاتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ انہیں تو تم انسان مانتے ہو، تو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اس معنی میں کہ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی تھی حضرت عیسیٰ میں، تو حضرت آدم کے بارے میں بھی ونفخت فیہ من روحی قرآن میں ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جب میں انہیں بنا چکوں، حضرت آدم کا پتلا، ان کا سانچہ، ان کا ڈھانچہ، اور پھر میں ان میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ تو یہی بات حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہے، مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے پھونکی ان میں اپنی روح۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کو اس لیے تم روح اللہ کہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا جز ہے، تو پھر آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور پھر تمام انسانوں میں اللہ نے روح پھونکی ہے، اللہ کے حکم سے روح پھونکی گئی ہے، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو یہ مشتبہات قسم کی چیزوں کو غلط طور پر جو ہے وہ، اور عیسائیوں کا اصل موقف یہ ہے ہی نہیں، یہ موقف تو وہ پولس نے، وہ جو یہودی تھا، اس نے اصل میں عیسائیوں کو گمراہ کیا، اور بے وقوف تھے سارے گمراہ ہو گئے، غلو میں مبتلا ہو گئے، اور الٹے سیدھے عقائد رکھ لیے یونانی فلسفہ وغیرہ کی بنا پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر اللہ نے فرمایا تھا ان کے لیے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے تھے۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، پس نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے اصل حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا ہی نہیں، خطاب آپ کو ہے، مراد آپ کی امت ہے، یا عیسائی مراد ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو جھگڑا کرے آپ سے اس میں، اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس علم آ گیا، وحی کا علم آ گیا، قطعی یقینی علم آ گیا، اگر پھر بھی کوئی جھگڑا کرے جس طرح یہ نجران کے عیسائی کر رہے ہیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو بھی تمہاری عورتوں کو بھی، وانفسنا وانفسکم، اپنی جانوں کو بھی اپنے آپ کو بھی، وانفسکم، اور تمہیں بھی، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس ہم بنا دیتے ہیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر۔ فرمایا کہ اگر علم آنے کے بعد کوئی دلائل پر ایمان نہیں رکھتا، کوئی دلائل سے اصلاح نہیں کرنا چاہتا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، جو اپنے اختلافات کا حل دلائل سے نہیں کرتا، علم سے نہیں کرتا، تو پھر آپ کہیں ٹھیک ہے، پھر اللہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، تم بھی بد دعا کرو ہمارے بارے میں، ہم تمہارے بارے میں بد دعا کرتے ہیں، جو باطل پر ہے، جو حق پر نہیں ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کا عذاب اترے۔ اسے مباہلہ کہا جاتا ہے، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا۔
ہم عاجزی سے بس دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر اپنی لعنت اور اپنا غضب اتارے، اپنا عذاب اتارے۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ میں اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور خود، اور جو مد مقابل ہے جو دلائل سے آپ کی بات نہیں مان رہا، تو پھر مباہلہ ہوتا ہے، ورنہ تو دلائل سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے چیلنج کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا، عیسائی ان کو پتہ تھا ہم غلط ہیں، وہ عاجز آگے انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ان کو پتہ تھا مباہلہ کریں گے ہم پر عذاب آئے گا، وہ دستبردار ہو گئے مباہلہ سے۔ یہ مباہلہ نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسنین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو لے کر آپ گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا ہم مباہلہ کر لیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ عیسائی پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی بات کو تو نہیں مانتے، ہم اسلام کو تو قبول نہیں کرتے، آپ ہم پر جو عائد کریں ہم تیار ہیں۔ پھر ان پر جزیہ عائد کیا گیا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو امین و ہادی الامہ ہیں ان کو جزیہ لینے کے لیے نجران بھیجا گیا تھا۔ بہرحال عیسائی مباہلے سے دستبردار ہو گئے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ یہ مباہلہ ہوا تھا، مباہلہ ہوا نہیں تھا، چیلنج کیا گیا تھا، مباہلہ نہیں ہوا تھا۔ بالکل ہو سکتا ہے، جب دلائل سے فیصلہ نہ ہو تو پھر ایک حل یہ بھی ہے، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ سچا قصہ ہے۔ قرآن کے سارے قصے ہی سچے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اللہ اس عیسائیوں کے ضمن میں، اور یہ جو اختلاف ہے یہودیت، عیسائیت کا اور اسلام کا، تو اللہ تعالیٰ اس ضمن میں فرما رہے ہیں کہ وما من الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ۔ اصل چیز توحید ہے، جو توحید پر ہو وہ کامیاب ہے۔ مسلمان توحید پر ہے، نہ عیسائی اس پر ہے، نہ یہودی اس پر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہی بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اگر یہ پھر جائیں، مباہلہ نہ کریں، دلائل سے اپنی اصلاح نہ کریں، پھر مباہلہ بھی نہ کریں، اور پھر بھی ایمان بھی نہ لائیں، تو پھر اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہاں عیسائیوں کو فسادی قرار دیا گیا، یعنی جو بھی مسلمان اسلام کے بالمقابل ہوگا، ایمان اور عمل صالح کے بالمقابل ہوگا، وہ ظالم بھی ہوگا، وہ فسادی بھی ہوگا۔ جب بھی نبی آتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر جو مخالف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اللہ تباہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ کرو زمین کی اصلاح کے بعد۔ نبی جو آ کر زمین میں دعوت دیتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، اور مسلمان باقی رہ جاتے ہیں، ظالموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، پرانے زمانے میں کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، یعنی کفر، شرک، اللہ کی نافرمانی، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اور پچھلی آیت کریمہ کے ضمن میں نے بتایا کہ ایمان کے بالمقابل یعنی ظلم کیا ہے، ایمان نہ لانا۔ اور سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ظالموں کو ایک دوسرے کے متضاد قرار دیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میں بس سورہ جن کی آیت آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ دیکھیں کیسے وہاں اسلام کو اور ظلم کو اللہ نے مد مقابل ذکر کیا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 14-15 اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں قاسط بھی ہیں۔ قاسط کہتے ہیں ظالم کو، نافرمان اور ظالم۔ یہ جنوں کی بات ہے، اللہ نے جنوں کی بات ذکر کی ہے اور اللہ نے موافقت کی ہے۔ جن کہتے ہیں ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ظالم بھی ہیں۔ فمن اسلم، جو مسلمان ہو گیا، فاولئک تحروا رشدا، یہ تو نیکی کے متلاشی ہیں۔ واما القاسطون، اور جو ظالم ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کے بالمقابل قاسط، ایک مقسط ہوتا ہے، مقسط انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں، اور قاسط کہتے ہیں ظالم کو۔ اللہ نے مسلمان کے بالمقابل یہاں ظالم کو پیش کیا ہے۔ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ ظالم ہوگا، چاہے وہ کسی دوسرے پر عملاً ظلم زیادتی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ شرک سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، کفر سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، فساد کیا ہو سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔